یہ میں آگے بتاتا ہوں, دیکھیں سنیں. اللہ تو کہتا ہے ڈائریکٹ مجھ سے مانگو اور اللہ عطا کرتا ہے. میں لیونگ ایگزامپل ہوں آپ کے سامنے. بہت سارے لوگ کیا بتائیں, آپ نے دعائیں مانگی پوری نہیں ہوئی, 7 آسمانوں کو چیرتے اللہ نے آپ کو نہیں بخشا, کئیوں کو اولاد دی, کئیوں کے مسئلے حل کیے, کتنے لوگوں کو بیمار اللہ نے شفا دی, کتنے لوگوں کے امتحان پاس ہوئے. کیا آپ کو بیچ میں کوئی وسیلہ چاہیے تھا اللہ تک اپنا میسج؟ تم لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ اللہ کا رابطہ کس کے ساتھ ہے. تم لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا ہوگا اللہ, تم کتنے لوگ ہیں اللہ کو دیکھا کبھی؟ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے تو آپ نے اللہ کو کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کو دیکھنے کے لیے ایک عبادت کرنی پڑتی ہے, جیسے شیطان نے کی. کتنے سال عبادت کی؟ 7300 سال عبادت کی. تو رب نے کہا کہ ابلیس مانگ, تو نے بڑی عبادت کی, مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ کہ یا الہی مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ آپ کو محبت کس سے ہے. تو رب کہتا ہے یہ بات چھوڑ دو, یہ بات نہیں میں نے بتانی, اس کے لیے عبادت کرنی پڑے گی. ابلیس بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو عبادت کی تو مجھے آگے سے اس نے کہا, اور شوق سے اس نے عبادت شروع کر دی. وہ ابلیس تھا جس کو شیطان پڑ گئی, تہمت پڑ گئی, اس نے پھر عبادت کرنی شروع کر دی. تو تمہارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ تم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو مانو, اللہ کو مانو, اللہ کو مانو. اللہ کو سارے ہی مانتے, ابلیس نہیں مانتا تھا, شیطان ہے نا وہ بھی مانتا تھا. وہ اللہ کو مانتا تھا. اللہ کہتا تھا جس کو مجھے تو پوری دنیا مانتی ہے, مجھے تو ہر بندہ مانتا ہے, مجھے چرند پرند سب مانتے ہیں, اور میں اپنی بات نہیں کہتا. اللہ کہتا ہے کہ تم مانو اس کو جس کو میں کہتا ہوں, اس کو مانو. تو جب اس نے کہا تھا کہ نہیں مانا تو پھر لعنت پڑ گئی اس کے. یعنی 7 بار اس نے عبادت کی, 7300 سال. تو اینڈ کے اوپر شارٹ کٹ بات بتاتا ہوں نا, ذرا لمبی ہے, درویشوں سے سنیے نا بات, تو پھر ذرا لمبی بات ہو جاتی ہے. تو جب 7 بار اس نے کہا تو اس کو ہر بار اس کو چابی ملتی رہی, دروازہ کھولتا رہا, آگے دروازہ پھر آ گیا, پھر تالا لگا. دوسری بار کھولا, تیسری بار کھولا, پھر آگے دروازہ تالا لگا ہوا. چوتھی بار کھولا, 5ویں بار کھولا, پھر تالا لگا ہوا. 6ٹھی بار کھولا, پھر تالا لگا. 7ویں بار کھولا تو آگے ایک صندوق آیا, صندوق کو پھر تالا لگا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا عبادت کر. شیطان کو صرف ایک لگن تھی, کہتا جی میں نے دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کو کس سے زیادہ محبت ہے, میرے سے زیادہ, کیونکہ عبادت تو سب سے زیادہ میں نے کی ہے. تو 7ویں بار جب اس نے دروازہ کھولا تو اندر کیا تھا؟ اب سوچی پڑ گئی. اندر لکھا تھا محمد. تو جب محمد نام پڑھا تو اس نے کہا لو, اس نے چھڑک کے نا وہ کپڑا تھا اس نے نیچے پھینک دیا. اس نے کہا لو, اس کی خاطر میں نے عبادت کی. تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کہتا تھا کہ میں تمہیں کہتا تھا نہ پوچھو. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں تمہیں کہتا تھا نہ پوچھو, تو نے چھڑک کے نیچے کر دیا. تو اس کے منہ پہ اس وجہ سے لعنت پڑی تھی کیونکہ اس کے دل میں کفر آ گیا تھا. نام اس نے باتوں والا رکھا تھا, کام وہ باتوں والا کرتا تھا, اندر شیطان تھا. جیسے تم لوگوں نے نام رکھا اپنا نام مسلمانوں کا, اور حلال چیزیں بھی کھاتے ہو, لیکن اندر کفر ہے. کفر کیوں ہے؟ کیونکہ تم لوگ دجال کی سٹڈی کر کے آگے ہو. تم کہتے ہو کہ ٹرانسپلانٹ کرنا جائز ہے جبکہ اسلام میں منع ہے. تم کہتے ہو کہ یہ حرام چیزوں کی دوائیں کھانی جائز ہے, ہم کہتے ہیں منع ہے. تم کہتے ہو کہ جائز ہے, تو پھر تم کس چیز کے مسلمان ہو؟ مانے تو تم نہیں. تو یہ ٹولے کون سی ہے؟ تمہارا عقیدہ ایمان کمزور ہے. تم سائنس کو ترجیح دیتے ہو, ہم سائنس کو اپنی ٹھڈے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ہیلتھ میں, دوسرے کاموں میں نہیں, ہیلتھ میں ہم ٹھڈے کی نوک پہ رکھتے ہیں, پھینکتے ہیں اس کو پرا. تمہاری ایسی کی یہ ہے چھوٹا حکیم. مجھے کوئی اتنا اسلام کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے, لیکن جتنا میرے علم ہوتا ہے نا تھوڑا سا بھی, میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں بس. باقیوں کا مجھے نہیں پتا. اب لگ گئی سمجھ؟ یہ جواب بھی دے دیا تمہیں. ٹھیک, آگے سنیں. اللہ تک اپنا میسج پہنچانے کے لیے یا تہجد کی نماز چاہیے تھی, ایک جا نماز چاہیے تھا, اور تنہائی چاہیے تھی, خلوت چاہیے تھی. دیٹ از اینف. اس کے لیے آپ کو یہ سب نہیں چاہیے تھا. ہاں, لیکن اگر آپ کی کسی سے عقیدت مندی ہے اور اللہ کے ولی آبویسلی اس دنیا پر موجود ہیں, آپ ضرور ان کے ساتھ اپنی, میں نے بھی ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے. تو جب بیعت کی ہے تو شرم آنی چاہیے. تو نے کون سی بیعت کی ہے؟ اور جو بیعت کرتا ہے وہ تو کبھی کسی سے بات ہی نہیں کرتا اس قسم کی. کسی کی کوئی ایسے اپنے, چاہے وہ غلط بات کر رہا ہے یا سچ بات کر رہا ہے, وہ بات نہیں کرتا. کیونکہ اللہ کے ولیوں کی آپس میں کوئی جنگ نہیں ہے. جو اللہ کا میسج آگے دیتے ہیں ان کی آپس میں کوئی جنگ نہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی ولی کے متعلق ایسی بات کرنے یا کسی کے متعلق میں ایسی باتیں کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ بات آپ نے سن لی, ٹھیک ہے. یہ آگے لیکن ایکسپلائٹیشن کے نام پر نہیں ہونی چاہیے.
कितने लोग ऐसे हैं जो झूठे आमिल बाबे या पीर बने हुए हैं, वो औरतों की इज्जत तक लूटते हैं। ये सब हुआ हुआ है। अच्छा, लोग अपनी कितने लोग ऐसे हैं, कितने मेडिकल के हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे इज्जतों को नीलामी नहीं हुई? कितने लोग हैं? साइंस है ना, साइंस की। अब तुम उधर जाओगे तो बात तो घूम फिर के तुम्हारी इधर गिरबाना में आनी है। कितने हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने क्या लड़कियों की इज्जत नहीं लूटी, लड़कियों की बेहुरमती नहीं की, औरतों की बेहुरमती नहीं की। मैंने वीडियो में बयान किए हुए हैं, ठीक है? तो क्या वो सही है? सही है? तुम्हारी ऐसी की तैसी, आगे बोल। छोड़ जाते हैं। 11-11, 12-12 साल की बच्चियों का वो रेप करते हैं। जिनकी औरतें वो हमला कर देते हैं, वो कह देते हैं पीर। मैंने यहाँ तक जहालत देखी है, यहाँ तक जनूबी पंजाब में भी, इंटीरियर सिंध में भी, कि वो उसके बाद हमला हुई होती है पीर की दुआ, वो पीर की दुआ से नहीं हुई होती, उसने कुछ और किया होता है। और अच्छा, हम जाहिल यहाँ पे कहता है उसने और कहता है। तुम मुझे ये बताओ, जब तुम लोग कहते हो कि ये क्या बताओ कि आज है बेऔलाद लड़की औरत या फलाना या टमकाना, मैं इनकी सैर नहीं लेता, ये हराम है। वो जो बंदे ऐसे करते हैं वो जली हैं, वो ऐसे इस किस्म का कोई तल्लक नहीं है। आप लोगों में अगर किसी में बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, या माँ को कोई प्रॉब्लम है, या बाप को कोई प्रॉब्लम है, तो अतिबा कराम के पास जाएं, उससे आप अच्छे तरीके से आप इलाज कराएं, तो बच्चा इंशाअल्लाह ताला पैदा होगा और सेहतमंद पैदा होगा। लेकिन मेडिकल माफिया क्या कर रही है? क्या कर रही है आपको पता है? मेडिकल माफिया ये कर रही है कि जरसूमा किसी और का लेके वो औरत के अंदर डाल के फिर जनाब वो क्या मतलब बच्चा पैदा किया जाता है। तो ये हराम, ये हलाल है, ये हलाल है। तेरे माफिया की ऐसी की तैसी, वो भी हराम है।